أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وقال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صیام، قیام اور جملہ عبادات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسلام میں کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے بنیادی ہیں اور بڑے خطرناک ہیں، جو انسان کو، اور اگر مسلمان اس کا ارتکاب کرے تو مسلمان کو برباد کر دینے والے ہیں۔ شرک ہے، بدعت ہے، حرام کھانا ہے، فحاشی ہے۔ اسی طرح ایک گناہ ہے جس کو ہم ظلم کہتے ہیں، یعنی کسی پر ظلم کرنا۔ تو جو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، ظلم کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جو کسی کو ناحق ستانے والا ہوتا ہے، کسی کا حق مارنے والا ہوتا ہے، کسی کا مال اٹھانے والا ہوتا ہے، کسی کی عزت کو پامال کرنے والا ہوتا ہے، یا کسی کا خون بہانے والا ہوتا ہے، یا کسی پر ناحق ہاتھ اٹھانے والا ہوتا ہے، اس کو ظالم کہتے ہیں۔ اور جس کی عزت کو ناحق نقصان پہنچایا جائے، یا جس کے مال کو نقصان پہنچایا جائے، یا کسی کے جو ضروری حق حقوق ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں، تو جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے اس کو مظلوم کہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، یہ بڑا اہم ترین ہے۔ دیکھیں، کئی مسئلے جو ہیں وہ صرف نمازوں سے حل نہیں ہوتے، صرف تسبیح کرنے سے اور ذکر کرنے سے حل نہیں ہوتے۔ کئی زندگی کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک انسان اس ظلم کو چھوڑتا نہیں، مظلوم سے معافی مانگتا نہیں، مظلوم کو اس کا حق واپس کرتا نہیں، بھائی اس وقت تک زندگی میں خیر نہیں آتی، اس وقت تک رحمت اور بخشش کے دروازے نہیں کھلتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعینوا المظلوم، جو مظلوم ہے اس کی مدد کیا کرو۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں امرنا بسبع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کو حکم دیا، ایک اس میں یہ تھی وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، مظلوم کی مدد کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم بھی ہو تب بھی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر پاک یہ بتائیں کہ مظلوم کی تو ہم مدد کریں گے، اس کو مال لے کر دیں گے، مظلوم کی تو مدد کریں گے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ روکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیث ہیں، صرف میں آپ کو 4 سنا دیتا ہوں اشارے میں بڑے اختصار سے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا نا، تو آپ نے فرمایا تھا اتق المظلوم، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے، پکار سے، اس کی بد دعا سے بچنا۔ کسی کو بے بس سمجھ کر، کمزور سمجھ کر، نہتا سمجھ کر اس پہ ہاتھ اٹھانا، اس کا حق واپس نہ کرنا، اس کو بے عزت کرنا۔ فرمایا ایسے مظلوم بندے کی دائیں جانب اللہ کی مدد کھڑی ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 دعوات مستجابات، 3 طرح کی دعائیں ہیں وہ قبول کر لی جاتی ہیں۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، دعوت الوالد علی ولدہ، یہ بڑی قابل توجہ جملہ ہے۔ فرمایا باپ کی دعا اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ میں نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بیٹے آپ پردیس بھی کاٹیں، بحرین میں رہیں، سعودی عربیہ میں رہیں، یورپ میں رہیں، جہاں بھی رہیں، لیکن میں آپ کو درخواست کروں ہاں اپنی زندگی کی برکت کے لیے، عمر کی برکت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے اپنے باپ سے دعائیں لیا کریں۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ باپ والد کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا۔ اور میں جو باپ ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، باپوں کو بھی کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کا اور بچوں کا نام لے کر دعا کیا کرو، نام لے کر دعا کیا کرو۔
ایک ایک بیٹے کا، ایک ایک بیٹی کا اللہ تعالیٰ نے باپ کی دعا میں بڑی طاقت اور تاثیر رکھی ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ تیسرا فرمایا جو مظلوم بندہ ہے، جس کو حق بے عزت کیا گیا ہے، جس کے حقوق کی پامالی کی گئی ہے، جس کا مال اٹھایا چرایا گیا ہے، جس کو حق ستایا گیا ہے، وہ بندہ ہاتھ اٹھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنہا شرار، مظلوم کی بد دعا اور پکار آسمان کی طرف ایسے اٹھتی ہے جیسے آگ کے شعلے اٹھتے ہیں۔ تحمل علی الغمام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادلوں کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی مظلوم کی بد دعا وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزتی و جلالی، مجھ اللہ کو میری عزت کی قسم ہے، مجھ اللہ کو میرے جلال کی قسم ہے، لَأَنْصُرَنَّكَ، اے مظلوم میں تیری ضرور مدد کروں گا، ضرور تیری مدد کروں گا، اور ظالم کو میں ضرور انجام تک پہنچاؤں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مائنڈ نہ کرنا، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہر دوسرے مسلمان کا جہاں پہ بس چلتا ہے بس وہ ظلم پہ ہی لگا ہوا ہے۔ آپ گھروں کے معاملے دیکھ لیں، بہو کو دیکھ لیں، ساس کو دیکھ لیں، بیوی کو دیکھ لیں، نہ حق ستانا، گالیاں دینا، ظلم کرنا، مال چرانا، مزدور کا حق مارنا، ماتحت کو ستانا، یہ معمول بن گیا ہے۔ اور جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں نا، جو داڑھی ٹوپی والے لوگ ہیں، مسجد مدرسے والے لوگ ہیں، ان کے دل میں شیطان نے شاید کہ یہ بات ڈال دیا بھی تم نمازیں پڑھتے ہو، تم ذکر کرتے ہو، تم روزے رکھتے ہو، لہذا جو بھی کرو گے وہ نماز کے صدقے سے معاف ہو جائے گا، روزے کے صدقے سے معاف ہو جائے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے، ظلم ایسے معاف نہیں ہوتے۔ اب میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، یقین مانے ان کو مظلوموں کی آہیں پڑی ہوئی ہیں، مظلوم کی پکار اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ کو میں 2-3 واقعات سناتا ہوں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نا ایک سپہ سالار صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غالباً تمام غزوات میں بھی شریک ہوئے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر جو 3 جھنڈے تھے نا، ایک جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا گورنر بنایا تھا۔ نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے۔ کسی شرارتی بندے نے نا، یہ ہر جگہ پہ چند شرارتی مزاج لوگ ہوتے ہیں جن کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، نیک لوگوں کی عزت کے درپے ہوتے ہیں، زبانیں چلاتے رہتے ہیں۔ اس نے شکایت لگا دی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے نا، لا یحسن یصلی، یہ اچھی نماز نہیں پڑھتے، یہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، پوچھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ انہوں نے کہا میں تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں۔ لوگ بھیجے، انہوں نے بھی تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہ سارے معاملے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ بس ایک بندے نے یہ بات کہی کہ فَإِنَّ سَعْدًا لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، کہ جو سعد ہیں یہ لشکر کے ساتھ نہیں جاتے، یہ انصاف نہیں کرتے، اور یہ تقسیم صحیح نہیں کرتے۔ جب حضرت سعد کو پتہ چلا یہ تہمت تھی، جھوٹ تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر بد دعا کی کہ یا اللہ اس بندے کی فَأَطِلْ عُمَرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، یا اللہ اس بندے کی عمر لمبی کر دے، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، اللہ پاک اس بندے پہ فقر مسلط کر دے۔ آپ جائیے حدیث کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، پھر وہ بندہ ادھیڑ بڑھاپے کی عمر میں چلا گیا اور در در پہ ایک وقت کے لقمے کے لیے مانگا کرتا تھا، اور ذلیل و خوار ہو کے دنیا سے گیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہم بے بس بندہ جو ہے یا مجبور بندہ جو ہے، جو بے سہارا بندہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ ہم جو کچھ مرضی کریں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اس کی بد دعا میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بد دعا پڑی، مظلوم کی ایسی بد دعا پڑی جس نے ان کی عزت پہ حملہ کیا تھا کہ عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ ایک اشرا مبشرہ صحابی ہیں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر ایک عورت نے تہمت لگا دی۔ ہم تو کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کے بارے میں زبان کھولنا اور کسی پر تہمت جڑنا تو اپنے دائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے ہیں، ہم اس کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے۔ اور بھائی یہ چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔
اس نے عورت نے تہمت یہ لگا دی کہ یہ جو سعید بن زید ہیں انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا. حضرت کو طلب کیا گیا تو حضرت فرمانے لگے میں اس کی زمین پر قبضہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی کی زمین پر ایک بالشت بھی قبضہ کرے گا تو اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. میں اس کی زمین پہ قبضہ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر آپ نے بد دعا کی تھی اس عورت کے لیے فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا. یا اللہ اس عورت نے ناحق میری پگڑی اچھالی ہے, مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ اس کو آنکھوں سے اندھا کر دے اور اس کو موت اس کی زمین میں ہی دینا. ایسے ہی ہوا. وہ عورت پھر آخر عمر میں اندھی ہو کے مری اور اپنی زمین کا چکر کاٹ رہی تھی, وہیں ایک گڑھا تھا اس میں گر گئی اور وہیں گر کے مر گئی. تو میرے پیارے بھائیوں, کسی کو کمزور سمجھ کر کسی کی بیٹی کو نہ ستائیں, بہو کو نہ ستائیں. ساس محترمہ اگر گھر میں ہے تو وہ بڑھیا ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتی, اس کو ضعیف سمجھ کے نہ ستائیں. یہ گھروں کے روگ ہیں. یہ کراچی کا واقعہ, سچا واقعہ. ایک سسر اپنی بہو کو بات بات پہ گندی گالیاں دیتا تھا, بات بات پہ گندی گالیاں دیتا تھا, اور جب اس پہ موت آئی وہ مرا تو چیختا تھا اور گالیاں دیتے دیتے مر گیا. یہ آپ کے ریاض شہر کا ایک واقعہ ہے, سعودی عربیہ کا جو کیپٹل ہے, وہاں ایک بندہ تھا, اس نے ایک بیوہ عورت کی زمین پہ ناحق قبضہ کیا تو اس کے بازو کا درد نہیں جاتا تھا, بڑے اس نے علاج معالجے کروائے, لیکن جب جا کے اس نے عورت سے معافی مانگی, اس کو راضی کیا, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, عورت خوش ہوئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر میڈیسن اور دوائی کے اس کے درد کو ختم فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پناہ میں آتے تھے, تعوذ مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ میں مظلوم کی بد دعا سے تیری پناہ میں آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, قیامت والے دن 3 بندے ہیں کہ جن کا مقدمہ میں لڑوں گا, مدعی میں بنوں گا. ان میں سے ایک وہ بندہ کہ ایک بندے نے ایک مزدور کو بلایا, کام کرنے والے کو بلایا, اس سے سارا کام کروایا, جب شام کو اس کو مزدوری دینے کا وقت آیا تو اس کو اس کی مزدوری نہیں دی, اس کو اس کا حق نہیں دیا. تو میرے پیارے بھائیو, یقین مانے ہم نے اس موضوع پر بڑا ہی غور کیا ہے. اچھے بھلے دیندار لوگ بھی پریشان اس لیے ہیں, نوست اس لیے ہے, بے برکتی اس لیے ہے کہ وہ کسی کو ستاتے ہوئے, کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہوئے, کسی پر تہمت لگاتے ہوئے ایک لمحہ بھر کے لیے نہیں رکتے. تو مظلوم کی جو آہ ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے, اجاڑ کے رکھ دیتی ہے, شرارے کی طرح, شعلے کی طرح اوپر جاتی ہے. اور جب بندہ حق والے کا حق واپس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی پریشانیوں سے نجات عطا کر دیتے ہیں. دیکھیں بھائی, اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ میں اپنی زندگی چیک کرتا ہوں, آپ اپنی زندگی چیک کریں. ہم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا, حق کسی کی عزت پہ حملہ تو نہیں کیا, کسی کی عزت کو داغدار تو نہیں کیا, کسی کی کردار کشی تو نہیں کی, کسی کو تھپڑ تو نہیں مارا, کسی کا خون تو نہیں بہایا, کسی کا مال تو نہیں اٹھایا, کسی کو مجبور سمجھ کے اس کی بے بسی سے ہم نے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا. اگر تو کوئی ایسا معاملہ زندگی میں نکلتا ہے, اللہ سے توبہ کریں, اور اگر وہ بندہ زندہ ہے تو اس کو راضی کریں, اس سے معافی مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم کرے جو قیامت والا دن آنے سے پہلے پہلے اس بندے کے پاس چلا جائے اور کہے یار میں نے تیری عزت کے بارے میں یہ بات کہی تھی, تیرے پیسے روپے کے معاملے میں مجھ سے یہ کمی کتائی ہوگی تھی, مجھے دنیا میں معاف کر دے, میں کل قیامت والے دن حساب نہیں دے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے پہ رحم کرے. ہم اس کو بے عزتی سمجھتے ہیں, ہم اس کو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے, 3 بندے جب غار میں بند ہو گئے تھے, سفر کر رہے تھے, وہ پتھر گرا, رستہ بند ہو گیا اور وہ غار میں قید ہو گئے. تو ایک بندے نے کیا کہا تھا کہ وہ ایک مزدور تھا, میرے پاس مزدوری کرتا تھا, تو جب میں نے اس کو اس کی مزدوری دی وہ اپنی مزدوری غصے میں چھوڑ کے چلا گیا. پھر کئی سالوں کے بعد واپس آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا. تو میں نے کہا یہ سارے جانور جو ہیں یہ تیرے ہیں, یہ سارا مال تیرا ہے, وہ گائیاں بھی لے گیا, وہ بکریاں بھی لے گیا, وہ اونٹ بھی لے گیا, یا اللہ میں نے سب کچھ اس کو دے دیا, میں نے اس کا حق نہیں مارا تھا.
تو وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ سلامتی سے اپنے گھروں میں چلے گئے. تو یہ جو میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ جس گناہ گار کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. لیکن والظالمین اعد لهم عذابا علیما، ظالم لوگوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب رکھا ہے، ان کے لیے مرنے کے بعد بھی دردناک عذاب ہے. یار کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو بے سہارا سمجھ کے، کمزور سمجھ کے، بے بس سمجھ کے اس پہ جبر نہیں کرنا، اس پہ ظلم نہیں کرنا. مظلوم کی دعا، مظلوم کی پکار، مظلوم کی بد دعا اللہ رد نہیں کرتے. اور پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم جو حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا جب ان کے حواس اڑ جائیں گے، ان کے ہوش حواس ختم ہو جائیں گے، قیامت والے دن ہر طرف اللہ کا عذاب ہوگا، آگ کے انگارے ہوں گے. اللہ پاک قیامت کے دن کے لیے ان لوگوں کو مہلت دیتا ہے. لو جی آج کے درس کا سارا خلاصہ ایک جملے میں آپ کو کر دیتا ہوں، یہ آپ نے جملہ نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ کی مہلت کو اپنی طاقت نہ سمجھے. بیوی ہے، ملازم ہے، بہو ہے، مزدور ہے، کوئی بھی غریب بے سہارا بے بس بندہ ہے، آپ نے اس کو بے عزت کر دیا ہے، اس کا حق مار لیا ہے، اب اس کو گندیاں گالیاں دیتے ہیں، آپ اس پہ ظلم کرتے ہیں. لیکن آپ پر اگر اللہ کی پکڑ نہیں نہ آ رہی تو اس کو اپنی طاقت نہ سمجھو. بس اتنی سی بات. ظلم اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے. ظالم سے اللہ کی نفرت ہے، ظالم کے دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ظلم کی لعنت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، رحم کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے گھر میں، آپ کی دکان پہ جاتے جاتے ایک واقعہ چھوٹا سا سن لیں. کوئی مظلوم آ جائے نا تو اگر آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، ظالم کا ہاتھ نہیں نہ پکڑ سکتے، میں آپ کو نصیحت کروں گا کم از کم اس کی بات توجہ سے سن لیا کریں، اس کے لیے دعا کر دیا کریں بھائی اللہ تیری مدد فرمائے، یہ جو تیرے ساتھ معاملہ ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا، ایسے اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. بھائی آپ اللہ سے امید رکھو، اور اگر آپ اس ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہو تو پکڑو. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نا ایک بندہ لمبا سفر کر کے شاید یمن سے آیا. اس نے کہا جی یہ میری زمین ہے، اور ایک بندے نے قبضہ کر لیا. حضرت نے وہاں کے گورنر کو لیٹر لکھا کہ فوراً اس کا کام کر، قبضہ چھڑوا، اور فرمایا یمن سے یہاں پہنچتے کتنا خرچہ ہے آنے جانے کا؟ کہنے لگا جی 15 دینار. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مظلوم کی بات بھی سنی، اس کو کھانا بھی کھلایا، اور 15 دینار بھی دیے، اور لیٹر بھی لکھا وہاں کے گورنر کو کہ فوراً اس کا کام کر دو. تو میرے پیارے بھائیو اس وقت نا بے حسی پتہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، مجھے کیا پرابلم ہے؟ کوئی جہنم میں جاتا ہے تو جائے، کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو ہوئے. نہیں بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، علم دیا ہے، جوانی دی ہے، تو ہمیں زبان کھولتے سوچ لینا چاہیے. ہمیں کسی کا مال چراتے، ظلم کرتے، کسی کا حق مارتے سوچ لینا چاہیے، رک لینا چاہیے. فرمایا یہ جو ظلم ہے قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوں گے. مظلوم کی بد دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا، اور یہ ظلم جو ہے یہ قبر کے اندھیرے ہیں. دیکھو بھائی اللہ نہ کرے ابھی آخری سانس نکل جائے، ہم کہاں جانے والے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ شیخ صاحب سب سے بڑا بد نصیب اور بدبخت انسان کون ہے، یقین مارے میں نے جتنا دین پڑھایا ہے مجھے ایک ہی بات سمجھائی ہے، سب سے بڑا بدبخت اور بد نصیب انسان وہ ہے جو کسی کو بے بس سمجھ کر اس پہ ظلم کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے. نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، روزے برباد ہو جاتے ہیں. یہ مسلم شریف کے ظالم بندے کے روزے برباد ہو جاتے ہیں، فرضی روزے، نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو انجام پہ پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو مظلوموں کی
اور بد دعا اور پکار سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دل انسان بنائے، اللہ ہمیں محبتیں دینے والا انسان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.